بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنز ریسرچ. آج لیکچر نمبر 14 ہے اور یہ کورسز ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے، جو کہ حکومت پاکستان کا ایک ادارہ ہے، ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان. واٹ وی آر اسٹڈنگ آپریشنز ریسرچ، آپریشنل ریسرچ OR. اس کے اندر ہم نے 13 لیکچر مکمل کر لیے ہیں. ہم آج کل سیگمنٹ نمبر 2 میں ہیں، جس میں انوینٹری کی بات چیت ہو رہی ہے. ہم نے نیٹ ورک مکمل کیا ہے، نیٹ ورک کی بات چیت کی تھی، کریٹیکل پاتھ کی بات کی تھی اور اس کے بعد PERT کی بات کی تھی. ٹھیک ہے، یہ ٹاپکس ہم نے کور کر لیے ہیں. ابھی جو ٹاپکس ہمارے پاس باقی ہیں اس میں انوینٹری کی بات چیت چل رہی ہے، لینئر پروگرامنگ پہ بات چیت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپلیکیشنس دوسرے ایریا کے اندر، جس میں ڈائنامک پروگرامنگ ہے، نان لینئر پروگرامنگ ہے، کیوئنگ تھیوری ہے، یہ ساری چیزیں ہم اسٹڈی کریں گے. آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکچر نمبر 14. جی، آپریشن ریسرچ لیکچر نمبر 14. یہ جناب ہے انوینٹری کنٹرول کے بارے میں. اس سے پہلے جو ہم نے بات چیت کی ہے انوینٹری کی، اس کے اندر ہم نے 2 ماڈلز ڈسکس کیے تھے، ایک لاسٹ لیکچر میں، ایک اس سے پہلے لیکچر میں. ان کو آج دوبارہ سے ریوائز کریں گے. لاسٹ ٹائم جب ہم ایک ایگزامپل کر رہے تھے، اس ایگزامپل کو بھی ذرا ڈیٹیل میں ایک دفعہ پھر اینالائز کریں گے اور اس ڈیٹا کو دیکھیں گے جو ڈیٹا ہم کو دیا تھا، اس کی مدد سے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں نئی آتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی انفارمیشن دی ہوئی ہے، ان کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ہمارے پاس بڑی اچھی کارآمد مفید مشورے مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جو ایڈوائزز آپ کو ملتی ہیں یہ کس پر بیس کرتی ہیں؟ یہ زیادہ تر انفارمیشن کے اوپر بیس کرتی ہیں جو آپ کے پاس پرانا ڈیٹا اویلیبل ہے. تو میں نے جب ڈیفینیشن بتائی تھی تو OR کے بارے میں بات کی تھی، آپریشنز ریسرچ، یعنی کہ جو چیز اویلیبل ہے اور جو چیز آپ نے معلوم کرنی ہے. انوینٹری ونس اگین physical stock of items held in any business for the sales or production. یعنی وہ آئٹم جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں اپنی کسی جگہ پر اسٹور ہیں، جن کو استعمال کریں گے سیل کے لیے یا پروڈکشن کے لیے، تو ان کو ہم انوینٹری کہتے ہیں. 3 طرح کی انوینٹری ہوتی ہے ہمارے پاس: فنش پروڈکٹس، را مٹیریل، ان پروسیس یا سیمی فنش پروڈکٹس. ہم جو ڈیل کر رہے ہیں وہ فنشڈ گڈس کی بات چیت کر رہے ہیں. ہم نے جو دونوں ماڈل بتائے تھے وہ فنش پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو بتائے تھے. انوینٹری کاسٹ 4 طرح کی ہوتی ہیں. آئٹم کاسٹ ہوتی ہے، آپ کو بتایا تھا کہ C1. اس کے بعد آرڈرنگ کاسٹ C2 کے بارے میں، اس کے بعد ہولڈنگ کاسٹ C3 اینڈ لاسٹ از اے شارٹیج کاسٹ. تو لاسٹ ماڈل کون سا تھا وہ ہمارے پاس، جس کے اندر ہم پرچیزنگ ماڈل کی بات کرتے ہیں ود شارٹیجز، جہاں پہ شارٹیجز الاؤ ہیں. تو 2 ماڈل کر لیے ہیں، آج ہم نے تیسرا ماڈل ڈسکس کرنا ہے. یہ انوینٹری ماڈل جو ہوتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اکنامک آرڈر کوانٹیٹیز یعنی Q ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کتنا آرڈر پلیس کریں. اتنا آرڈر پلیس کریں تاکہ ہمارا پیسہ بھی زیادہ بلاک نہ ہو، اتنا آرڈر پلیس کریں تاکہ ہمارا کوئی کسٹمر بھی نہ جائے، اتنا آرڈر پلیس کریں تاکہ ہماری چیزیں ضائع بھی نہ ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک اکنامک آرڈر کرتے ہیں. اس میں پیسے کی بھی بچت کرنی ہوتی ہے، ہمیں گاہک کو بھی سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، اپنے کسٹمر کی بھی سیٹسفیکشن دیکھنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف پیرامیٹرز کو بھی سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. 2 طرح کے ماڈل ہوتے ہیں، ایک ڈیٹرمنسٹک ماڈل ہوتا ہے اور ایک پرابلسٹک ماڈل ہوتا ہے. پرابلسٹک ماڈل کے اندر زیادہ تر چانس پہ ریلائی کرتے ہیں، جبکہ ڈیٹرمنسٹک ماڈل سرٹینٹی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ اگر سرٹینٹی ہے، جو چیز آپ بتا رہے ہیں، جو آپ نے انفارمیشن پرووائڈ کی ہے، اگر وہ صحیح ہے تو آپ کا جو ماڈل ہے وہ صحیح ہوگا. اگر انفارمیشن جو آپ نے پرووائڈ کی ہے وہ غلط ہے تو ماڈل بھی آپ کا غلط ہوگا. اس کی ہم مثال لے سکتے ہیں کہ اکنامک آرڈر کوانٹٹی ہے نا، جب ہم نے ماڈل 1 ڈسکس کیا تھا یا ماڈل 1 بنا رہے تھے تو اس میں ہمارے پاس کچھ پریزمپشن تھی. سب سے بڑی پریزمپشن یہ تھی کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کانسٹنٹ ہے، یعنی آپ جو چیز بنا رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ موجود ہے اور آپ وہ کانسٹنٹ ریٹ کے ساتھ ڈسپوز آف کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی پریزمپشن تھی، بہت بڑی ایزمپشن تھی. اگر یہ ایزمپشن چینج ہو جائے کہ ڈیمانڈ جو ہے نا آپ کی ویری کرنے لگ جائے تو آپ کا سارا ماڈل جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا، کیونکہ ایک بڑا پیرامیٹر جس کے اوپر ساری چیزیں آپ نے بیس کی ہیں وہی چینج ہو گیا ہے تو سارا پیراڈائم جسے کہتے ہیں وہ چینج ہو جائے گا. کہ آپ نے ایک اپنی فیکٹری لگائی ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ موجود ہے، اس ڈیمانڈ کے ذریعے ہم یہ ساری چیزیں مارکیٹ کے اندر سیل آؤٹ کر سکیں گے. اگر وہی چیز وہی پریمائز غلط ہو گیا تو سارا ماڈل غلط ہو جائے گا اور دوبارہ سے آپ کو سارا کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو ڈیٹرمنسٹک ماڈل کے اندر آپ کو چیزیں پتہ ہوتی ہیں، آپ کو سرٹن ہوتا ہے، آپ کو ایبسلوٹ نالج ہوتی ہے. اگر وہ نہیں ہے آپ کو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، پرابلسٹک ماڈل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. نارملی ہم لوگ جو ڈیل کرتے ہیں وہ ڈیٹرمنسٹک ماڈل کے پہ ڈیل کرتے ہیں،
کیونکہ یہ انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے, یہ چیزیں ہمارے پاس دی ہوئی ہوتی ہیں, اور اس کے بیسس پہ ہم آگے فور کاسٹ کرتے ہیں, اس کے آگے پلان کرتے ہیں. لیکن پرابلسٹک ماڈلس بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ ڈیٹرمنسٹک ماڈل ہیں, یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹرمنسٹک ماڈل بھی اتنے ہی اہم ہے جتنے کہ پرابلسٹک ماڈل ہیں, یعنی دونوں کی افادیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ماڈل 1 تھا کہ پرچیزنگ ماڈل ود نو شارٹیج. بڑی سمپل سی بات تھی کہ آپ نے پرچیز کرنا ہے, آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے, آپ نے اسٹاک رکھنا ہے, اپنی دکان چلانی ہے, اپنی فیکٹری چلانی ہے, اپنی انڈسٹری چلانی ہے. کس طریقے سے؟ جس میں آپ نے آرڈر بک نہیں کرنے ہیں اگر آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں. آپ کے پاس چیزیں ہیں, آپ بیچتے رہیں بڑے آرام سے. جیسی چیزیں ختم ہو جائیں دکان بند کریں, تالا لگائیں, گھر چلے جائیں. پھر جیسے اسٹاک آ جائے پھر بیچنا شروع کر دیں. تو یہ ماڈل بڑا آسان تھا کہ آپ نے پرچیز کرنی ہے, پرچیزنگ ماڈل ود نو شارٹیجز. آپ نے کوئی ایکسٹرا نہیں کرنی, یعنی ایکسٹرا آرڈر بکنگ نہیں کرنی یا ایڈوانس بکنگ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار ہم نے اس ماڈل میں آپ کو بتایا تھا. اس میں 3-4 پریزمپشن تھیں. وہ کیا تھی؟ پہلی چیز یہ کہ ڈیمانڈ ڈی از کانسٹنٹ. اس کے بعد ریپلیسمنٹ از انسٹنٹ, کہ آپ جس وقت آرڈر پلیس کریں اسی وقت آپ کو چیزیں مل جائیں. یہ بہت ریئر چیزیں ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں ہوتی ہے. بہت ساری جس وقت کی سپلائی زیادہ ہے کسی چیز کی, آپ اس وقت ہی آرڈر پلیس کریں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دوسری پریزمپشن یہ دوسری ایگزمپشن یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ریپلیسمنٹ ہے یہ انسٹنٹینیس ہے, اسی وقت ہے, انسٹنٹ ہے, فوراً ہے, یعنی بالکل اسی وقت آپ کو چیز مل جاتی ہے. تیسری چیز جو ہے, تیسری ایگزمپشن یہاں پہ ہے کہ C1, C2, C3 جو آپ کے پاس کاسٹ ہے, یعنی کہ آئٹم کاسٹ ہے, انوینٹری کاسٹ ہے, ہولڈنگ کاسٹ ہے, اور تیسری جو ہے آرڈرنگ کاسٹ, یہ تینوں کے تینوں کانسٹنٹ ہیں. اور چوتھی چیز جو آپ کے پاس دی ہوئی ہے کہ C4 یہاں پہ 0 ہے. تو یہ ایک آپ نے ماڈل بنایا تھا. اس ماڈل کو ہم نے اس طرح سے ریپرزینٹ کیا تھا کہ سلولی یہ ڈپلیٹ ہوتا ہے, پھر ایک دم میکسیمم پہ پہنچتا ہے, پھر ڈپلیٹ ہوتا ہے, اور پھر میکسیمم پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ جس طرح سے آ رہی ہوتی ہے اس طرح کی ایک فگر ہوتی ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کیلکولیٹ کیا تھا؟ ہم نے جناب Q کیلکولیٹ کیا تھا. Q اسٹار از اکول ٹو 2C2D ڈیوائڈ بائی C3 انڈر روٹ. اس کے بعد T اسٹار معلوم کیا تھا, یعنی کہ ٹائم بٹوین ٹو آرڈرز از اکول ٹو Q اسٹار بائی D. اس کے بعد N معلوم کیا تھا, N اسٹار از اکول ٹو D بائی Q اسٹار. یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ N اور T ایک دوسرے کے ریورس ہیں. اگر T آپ کے پاس دیا ہوا ہے تو N 1/T کے برابر ہوگا, N دیا ہوا ہے T معلوم کرنا ہوگا, دیٹ ول بی 1/N کے برابر ہو جائے گا. تو یہ تین چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کی تھی جس میں ہمیں پتا ہے کہ D از دا ڈیمانڈ پر ایئر. یہ خیال رکھنا ہے یونٹ کا, بڑا احتیاط کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے. یعنی کہ ڈیمانڈ پر ایئر کے حساب سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس یوٹیلائزیشن جو ہے پر منتھ کے حساب سے کیلکولیٹ کر رہا ہے. ایک ہی یونٹ ہونی چاہیے. جو بھی آپ کے پاس ٹائم کے یونٹ اڈاپٹ کریں, ڈیز کریں, منتھس کریں, آورس کریں, اس کو ایک ہی یونٹ ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر اس فارمولے کے لیے D از دا ڈیمانڈ پر ایئر کے حساب سے لیا ہے. تو یہ چار چیزیں آپ کے پاس ہیں. D ہے, اگر آپ کو D دیا ہوا ہے, C1, C2, C3 دیے ہوئے ہیں تو آپ یہاں سے یہ چیزیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, Q اسٹار کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, T اسٹار کر سکتے ہیں, اور N اسٹار کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس فارمولا تھا. جب یہ آپ نے کر لیا تو ہم نے آپ کو ماڈل 2 بتایا تھا. ماڈل 2 کیا چیز تھی؟ لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ پرچیزنگ ماڈل وتھ شارٹیجز. یہ جو آپ کے پاس ماڈل ہے نا, اس کے اندر شارٹیجز الاؤ ہیں. شارٹیجز الاؤ سے کیا مراد ہے کہ آپ ایڈوانس آرڈر بک کر سکتے ہیں, یعنی ایڈوانس بکنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس چیزیں نہیں بھی ہیں, دکان خالی ہے, اسٹور میں کچھ نہیں ہے, تو بھی آپ پیسے لے کے آرڈر بک کر سکتے ہیں. اس کے اندر شارٹیجز آپ کو الاؤ کرتے ہیں. کسی جگہ شارٹیجز الاؤ نہیں کرتے. کچھ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم شارٹیجز الاؤ نہیں کریں گے. کیوں؟ شارٹیجز جب الاؤ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کسی چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے کہ پرانی ہی قیمت پہ ایک آرڈر بک کیا ہوا ہوتا ہے. جب آپ کے پاس ایسکلیشن آ جاتی ہے تو آپ دوبارہ سے ان کے پاس نہیں جا سکتے ایسکلیشن کے لیے. وہ کسی جگہ پہ جو بزنس پریکٹسز ہوتی ہیں وہ اتنی میچور اور اچھی نہیں ہوتی ہے, تو کیا کرتے ہیں, آرڈر تو بک کر لیتے ہیں کہ جی 100 روپے کی ہم چیز دیں گے, لیکن جسے سپلائی کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی اس کی کاسٹ زیادہ ہو گئی ہے, اب تو 110 کی چیز ملے گی, آپ کو لینا لے, نہیں لینا ہے تو پیسے واپس کر لیں. یہ ان ایتھیکل چیزیں ہوتی ہیں. جب ایک آرڈر بک کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اسی پرائز پہ آپ کو سپلائی کرنا چاہیے. اسی لیے لوگ ایڈوانس آرڈر بک کرتے ہیں کہ ان آرڈر ٹو انشور کہ جی پرائس اسکلیشن نہیں ہو. ٹھیک, ایک آپ نے مثال کے طور سے گھر بنانا ہے نا, گھر بنانے میں 3 مہینے لگتے ہیں, 6 مہینے لگ سکتے ہیں, 1 سال لگ سکتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, کانٹریکٹر سے یا سپلائر سے آپ چیزیں فکس کر لیتے ہیں کہ جی وہ 1 سال تک اسی پرائز پہ آپ کو یہ چیزیں سپلائی کرے گا. اگر اس کے اندر ویریشن ہوگی تو ویریشن جو ہے نا وہ نقصان وہ خود اٹھائے گا, کیونکہ آج تو وہ پروفٹ کما رہا ہے نا. اگر سیمنٹ ہے, سیمنٹ کی مثال لے لیں
کہ سیمنٹ پہ آج تو وہ پروفٹ کما رہا ہے لیکن کل خدا نہ خواستہ اس کی قیمت بڑھ گئی تو آپ نے تو انشور کیا ہوا تھا کہ آپ کو اسی پرائز پہ سپلائی کرے گا, لیکن اس کو وہ نقصان اٹھانا پڑے گا. تو یہ بعض وقت بزنس کے اندر کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ رسک لیتے ہیں, جب تک کہ رسک نہیں ہوگا تو بزنس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو رسک ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی بزنس کے اندر. یہاں اس ماڈل کے اندر جو ہمارے پاس ماڈل اب ہے جس کو ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی کر لیا تھا ویسے, لیکن دوبارہ سے جب ہم ریوائز کرنے والے ہیں اس کے اندر ہم شارٹیج کو الاؤ کریں گے. اور یہ کون سا ماڈل ہے؟ پرچیزنگ ماڈل. یعنی آپ نے پروڈکشن میں نہیں جانا, مینوفیکچرنگ میں نہیں جانا, آپ نے بازار میں چیزیں اویلیبل ہیں وہاں سے آپ نے پرچیز کرنی ہے. کتنی دیر میں چیزیں آتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرے گا, کتنی آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا, اور اس کے بعد پھر ہم یہاں سے کیو اسٹار اور این اسٹار اور ٹی اسٹار معلوم کریں گے. اس ماڈل کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کیا کرنا ہوتا ہے. بیسیکلی انوینٹری ماڈل کے اندر کہ آپ نے جتنی بھی کاسٹ ہوتی ہے نا وہ ساری کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے. 3 4 5 جتنی بھی کاسٹ ہے آپ ساری کاسٹ کو الگ الگ کر کے پھر اس کو اکٹھا کرتے ہیں. پہلے الگ الگ کیلکولیٹ کرتے ہیں پھر اکٹھا کرتے ہیں, پھر ٹوٹل کاسٹ آ جاتی ہے پر آرڈر. ٹھیک ہے نا, ٹوٹل کاسٹ آپ کے پاس جس کو ہم نارملی سی ڈیش سے لکھتے ہیں. جب سی ڈیش آپ کے پاس آتی ہے تو پھر آپ سی معلوم کرتے ہیں. سی آتی ہے سی ڈیش ڈیوائڈ بائی ٹی, یعنی جو سی ڈیش آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو ٹی سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس سی آ جاتی ہے. دیٹ از ٹوٹل کاسٹ پر یونٹ ٹائم. پھر اس کو آپ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو دی انڈیپینڈنٹ ویریبلس, یعنی کہ یہ سی کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ماڈل نمبر 1 پہ سی جو ڈیپینڈ کر رہا تھا وہ خالی کیو پہ کرتا تھا, تو ڈی سی بائی ڈی کیو از اکول ٹو 0 کرتے ہیں. وہاں سے ہم ویلو معلوم کرتے ہیں, کس کی ویلو معلوم کرتے ہیں جناب, کیو کی. وہ ہمارے پاس کیو اسٹار آ جاتا ہے. اب یہاں پر آپ نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم کہ یہ جو ماڈل ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے دو پیرامیٹرس کے اوپر, 2 ویریبلس کے اوپر. وہ کیا چیز ہے؟ پہلی چیز تو آپ کے پاس ٹوٹل کوانٹٹی کی بات کرتے ہیں کیو کی, اور آپ کے پاس دوسری چیز شارٹیج, یعنی آپ کتنے آرڈر کریں گے اور کتنی شارٹیج آپ الاؤ کریں گے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یعنی کہ یہ جو فنکشن ہے آپ کے پاس یہاں پر اس ماڈل کے اندر کاسٹ فنکشن, یہ 2 ویریبل پر ڈیپینڈنٹ ہے, اینڈ دیٹ از دوز 2 ویریبلس آر کیو اینڈ ایس. تو آپ نے کیا کرنا ہوگا, سی کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوگا پارشلی ود ریسپیکٹ ٹو کیو اینڈ دین ود ریسپیکٹ ٹو ایس. اس کو اکویٹ کریں گے 0 کے برابر, یہاں سے 2 اکویشنس آ جائیں گی, ان کو جب سالو کریں گے تو آپ کے پاس کیو اور ایس کی ویلیو آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہی ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم, اسی کو میں نے ریوائز کیا, یہی بتایا. اس کو ذرا کوئکلی دیکھ لیں. جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیلکولیٹ کیا تھا وہاں سے ہمارے پاس کیا آیا تھا, ہولڈنگ کاسٹ پر پیریڈ دیٹ واز اکول ٹو C3 ملٹیپلائڈ وتھ Q مائنس ایس ہول اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2D. اسی طریقے سے آپ کے پاس کیا شارٹیج کاسٹ آ گئی تھی, شارٹیج کاسٹ پر پیریڈ واز اکول ٹو C4 انٹو ایس اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2D. ونس اگین ہمارے پاس ہولڈنگ کاسٹ کیا آئی تھی, ہولڈنگ کاسٹ واز اکول ٹو C3 انٹو Q مائنس ایس ہول اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2D, اور شارٹیج کاسٹ آ گئی تھی آپ کے پاس C4 انٹو ایس اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2D. اینڈ دین ہم نے کیو اسٹار کیلکولیٹ کیا تھا, کیو اسٹار از اکول ٹو 2C2D ڈیوائڈ بائی C3 انڈر روٹ انٹو C3 پلس C4 ڈیوائڈ بائی C4. اینڈ فائنلی وی کیلکولیٹڈ ایس اسٹار دیٹ واز اکول ٹو 2C2D ڈیوائڈ بائی C4 انٹو C3 ڈیوائڈ بائی C3 پلس C4 انڈر روٹ. بولتے میں شاید کسی جگہ پہ میں یہ انڈر روٹ مس کر جاتا ہوں, تو اس کو خیال رکھیے گا. یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کیا ہے, ایس اسٹار از اکول ٹو 2C2D ڈیوائڈ بائی C4 انڈر روٹ انٹو C3 ڈیوائڈ بائی C3 پلس C4 انڈر روٹ. یہ آپ کے پاس ایکسپریشنز آ گئے, کیو اسٹار کے کا فارمولا آ گیا, ایس اسٹار کا فارمولا آ گیا. اگر آپ کے پاس C1 C2 C3 C4 دیے ہوئے ہیں اور ڈیمانڈ آپ کو پتا ہے تو فوراً آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب اتنا آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے. یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا, پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس C1 C2 C3 C4 یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں پتا ہوں تو آپ کتنی لمبی پلاننگ کر سکتے ہیں, کتنی چیزوں سے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں, کتنے خطروں کو آپ خطروں سے بچ سکتے ہیں. یہ سبجیکٹ کی خوبصورتی ہے, یہی اس سبجیکٹ کی بیوٹی ہے کہ آپ کو بتا دیتا ہے, آپ کو وارن کر دیتا ہے کہ آپ نے اگر یہ کام نہیں کیا تو آپ کے لیے پرابلم ہوں گے. اگر اس کے بعد بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ تیار ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. مثال کے طور سے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ 500 آئٹم کا آرڈر پلیس کریں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. آپ 600 کا آرڈر پلیس کرتے ہیں, آپ رسک لیتے ہیں, کبھی آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں, کبھی آپ فیل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر سارے پیرامیٹرس ٹھیک ہیں تو 100% یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اس میں فیل ہوں گے اگر آپ 500 آئٹمس کا آرڈر پلیس نہ کریں گے. شارٹیج کے لیے اگر ہم نے آپ سے کہا کہ 100 شارٹیجز آپ ایکسیپٹ کر لیں, اس سے زیادہ ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. ڈیفینیٹلی اس کو کیلکولیٹ کر لیں, اور اگر سارے پیرامیٹرس ٹھیک رہیں, اسی طریقے سے رہیں, تو یہ آپ کے پاس آپٹیمم جواب آئے گا.
لاسٹ جب ہم لیکچر مکمل کر رہے تھے تو یہ ایگزامپل لی تھی اور ایگزامپل کو بڑی جلدی جلدی ہم نے کیا تھا. اسی ایگزامپل کو ذرا سا تھوڑا سا سلولی کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ نے کیا تھا, گھر پہ بھی کر لیا ہوگا, دیکھتے ہیں کہ کیسے کیا ہے. The demand for an item is 18,000 units per year. The cost of one purchase is rupees 400. The holding cost is rupees 1.2 per unit per year. The item cost is rupees 1 per item. The shortage cost is rupees 5 per unit per year. Now we have to find the optimum order quantity, the time between orders, the number of orders per year, the optimum shortages, the maximum inventory, the time of items being held, and the optimum annual cost. یہ ساری کی ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ 7 چیزیں آپ نے معلوم کرنی ہے, اس کو دریافت کرنا ہے. وہی پروسیس ہے, وہی فارمولے لگاتے جائیں گے اور ہم کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں گے. ہمارے پاس ڈیٹا کیا ہے؟ ڈیٹا آپ کے پاس ڈی دیا ہوا ہے 1500 یونٹس پر منتھ. C1 is equal to rupees 1 per item, C3 is equal to rupees 1.2 per item, per year بھی ہے یہ, and C2 is equal to rupees 400 per order, and C4 is rupees 5 per year per item. C1, C2, C3, C4 اور D دیا ہوا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ فارمولے لگاتے جانے ہیں. آپٹیمم آرڈر کوانٹٹی کا کیا فارمولا آپ کے پاس؟ Q star that is equal to 2 C2D divided by C3 under root, C3 plus C4 divided by C4 under root. اس کی ویلیو رکھیں. C2 آپ کے پاس 400 ہے, D is equal to 18,000 ہے, C3 is equal to 1.2 ہے اور C4 5 ہے. اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 3857 یونٹس. ٹائم بٹوین آرڈرس دیٹ از T star that is equal to Q star by D. ابھی آپ نے کیلکولیٹ کیا 3857 ڈیوائڈ بائی 1500 تو آپ کے پاس ٹائم بٹوین آرڈرس آ جائے گا 2.57 منتھ, 2.5 مہینے. نیکسٹ نمبر آف آرڈرس پر ایئر, آپ کے پاس اس کو 12 سے ڈیوائڈ کر لیں, 2.12 ڈیوائڈ بائی 2.57 یعنی کہ 12 کو ڈیوائڈ کریں گے 2.57 سے آپ کے پاس 4.66 یعنی تقریباً آپ کو 5 آرڈر پلیس کرنے پڑیں گے. اس کے بعد آپٹیمم شارٹیجز, S star is equal to 2C2D divided by C4 into C3 divided by C3 plus C4 under root. ان کی ویلیوز پٹ کریں C2, C4, C3, C and D کی تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 747 آئٹم. یعنی آپ شارٹیجز 747 آئٹمس کی کر سکتے ہیں. اس کی ایڈوانس بکنگ کر لیں گے. اس سے زیادہ کریں گے تو پرابلم میں آ جائیں گے. میکسیمم انوینٹری کتنی ہوگی آپ کی؟ IM کیلکولیٹ کرنا ہے, دیٹ از اکول ٹو Q star minus S star. Q آپ نے معلوم کیا ہوا ہے, S معلوم کیا ہے, دونوں کو سبٹریکٹ کر دیں یعنی 3857 میں سے 747 سبٹریکٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا 3110 آئٹمس. یہ آپ میکسیمم انوینٹری کر سکتے ہیں. اس کے بعد ٹائم وین آئٹمس بینگ ہیلڈ, یعنی کہ وہ ٹائم بتانا ہے کہ جس وقت آپ کے پاس آئٹم ہے, اسٹاک ہے, آپ بیچ رہے ہیں, آپ شارٹیجز کی بات نہیں کر رہے ہیں. T1 کیلکولیٹ کرتے ہیں, اس کو ہم یا T1 سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, دیٹ از اکول ٹو I max ڈیوائڈ بائی D. IM کی قیمت آپ نے معلوم کی 3110, D کی قیمت آپ کو پتا ہے 1500 تو آپ کے پاس 2.07 منتھ یعنی کہ 2 مہینے آپ کے پاس اسٹاک ہوگا, 2 مہینے اور کچھ دن کوئی آپ کے پاس اسٹاک ہوگا جو آپ بیچتے رہیں گے. یعنی اس پیریڈ میں آپ شارٹیجز نہیں کریں گے, ایڈوانس بکنگ نہیں کر رہے ہوں گے. جو چیز آپ کے پاس ہوگی اسی کو یا تو آپ دے رہے ہوں گے یا پھر اس کو سیل کر رہے ہوں گے. آپٹیمم اینول کاسٹ کیا چیز ہے؟ یہ 4 چیزوں سے مل کے بنتی ہے. آئٹم کاسٹ, آرڈرنگ کاسٹ, ہولڈنگ کاسٹ, شارٹیج کاسٹ. آئٹم کاسٹ آپ کے پاس موجود ہے 3857, ابھی ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے. آرڈر کاسٹ ہمارے پاس ہے 400 روپیز پر آرڈر. اس کے بعد ہم ہولڈنگ کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں. ہولڈنگ کاسٹ ہمارے پاس کیا آ گئی؟ دس از 322.14 یعنی 322 روپے اور 14 پیسے آپ کے پاس یہ آ گئی. 322 روپیز ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ہولڈنگ کاسٹ پڑے گی. اینڈ دین دی شارٹیج کاسٹ آپ کے پاس کیا آئے گی؟ اس کو کیلکولیٹ کر لیں, وہی فارمولا لگائیں, آپ کے پاس 77 روپیز 75 پیسہ یہ آپ کے پاس شارٹیج کاسٹ آئے گی. ٹھیک ہے جی. دین ٹوٹل کاسٹ پر آرڈر کہ آپ نے ایک آرڈر پلیس کیا, اس پہ ٹوٹل کاسٹ کتنی ہے تو ان سب کو ایڈ کر دیں گے. 3857 پلس 400 پلس 77.75 پلس 322.14 یہ جو آپ نے ابھی چاروں کاسٹ معلوم کی ہیں, کیلکولیٹ کی ہیں, سب کو ایڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس جواب کیا جائے گا روپیز 4656.89 یا روپیز 4657.
اب آتے ہیں جناب ماڈل 3 کے اوپر. آج کے ماڈل کے اوپر مینوفیکچرنگ ماڈل ود نو شارٹیجز. اب جو ہمارا یہ ماڈل ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا انالائز کر لیں, رک کے دیکھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہ جو ٹائٹل ہوتے ہیں نا ٹاپکس کے, یہ جو چیپٹر کی ہیڈنگ ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں بتا دیتی ہیں. اب ہمارے پاس ماڈل 3 ہے. کیا چیز ہے جس کی ہم بات چیت کر رہے ہیں؟ مینوفیکچرنگ ماڈل ود نو شارٹیجز. آپ کے پاس لکھا ہوا ہے مینوفیکچرنگ ماڈل ود نو شارٹیجز. اب پہلے تو آپ کے پاس کیا تھا؟ پرچیزنگ ماڈل تھا. یعنی آپ کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں تھی جہاں سے آپ کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں. آپ کیا کرتے تھے؟ بازار جاتے تھے, آرڈر دیتے تھے, چیزیں آ جاتی تھیں. اب آپ نے سوچا کہ ہم باہر سے چیزیں خرید رہے ہیں, اس کی بجائے ہم اپنا کارخانہ کیوں نہیں لگا لیں, کیونکہ آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے, آپ دوسرے لوگوں سے چیزیں خریدتے ہیں اور اس کے بعد بیچتے ہیں. تو بیسیکلی آپ ایک سروس کا کام کر رہے تھے, آپ ایک ریٹیلر کا کام کر رہے تھے, یا آپ سیلر کا کام کر رہے تھے, آپ بزنس کے اندر تھے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ مینوفیکچرنگ میں جا رہے ہیں. آپ نے اپنی فیکٹری لگائی اور فیکٹری کے اندر چیزیں بنانی شروع کر دیں. فیکٹری کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ آپ کے پاس ووڈ ورکس کی ہو سکتی ہے, یعنی لکڑی کا کاروبار کر سکتے ہیں. آپ بازار سے لکڑی خریدیں, لاگس لائیں یا پلینکس لائیں اور اس کے بعد فرنیچر بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, فرنیچر بنے گا, اس کے اندر چیئرز بن سکتی ہیں, اس کے اندر ٹیبل بن سکتی ہیں, اس کے اندر صوفہ سیٹ بن سکتے ہیں, آفس ٹیبلس ہو سکتی ہیں, ڈائننگ ٹیبل ہو سکتی ہیں, اسٹڈی ٹیبل ہو سکتی ہیں, یا سینٹر ٹیبل ہو سکتی ہیں, وغیرہ وغیرہ, کمپیوٹر ٹیبل ہو سکتی ہیں, یہ بن سکتی ہے نا ساری چیزیں. اب آپ نے کیا کیا؟ مینوفیکچرنگ کا کام شروع کر دیا. اب مینوفیکچرنگ جب کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پروڈکشن ہو رہی ہے. آپ نے آج 10 چیئرز بنائی, کل 10 اور بنا لیں, پھر 10 اور بنا لیں. لیکن ان 10 جو چیئر بنا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ سیل بھی کر رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ اسی لیے بنا رہے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی آپ کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا کسٹمر ہوگا. تو ایک طرف سے تو آپ کے پاس پروڈکشن ہو رہی ہے. پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ہم باہر سے چیزیں لا رہے تھے, اب پروڈیوس چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. آپ نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے, آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں. جب آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس چیزیں پائل اپ ہونی شروع ہو گئی. لیکن ایسا ہے کہ اگر آج آپ 10 پروڈیوس کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ 12 کی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ 10 تو نکل جائیں گی, 2 کا آپ کے پاس آرڈر ہوگا. لیکن یہاں شارٹیجز الاؤ نہیں ہے. تو آپ اگر 10 بنا رہے ہیں, 10 بیچ سکتے ہیں, 10 سے زیادہ آپ بیچ نہیں سکتے. بالکل اچھی بات ہے, 10 بنا لیں, 10 بیچ دیں, تو آپ کے پاس تو اسٹاک ہوگا نہیں. کل آئیں, پھر آپ کے پاس مٹیریل موجود ہے, 10 پھر بنائیں, 10 ہی بک جائیں گی. پھر پرسوں آئیں, 10 بنائیں اور 10 پھر بک جائیں گی. تو آپ کے پاس تو اسٹاک تو بن ہی نہیں رہا, انوینٹری تو ہو ہی نہیں رہی. لیکن اگر آپ کے پاس پروڈکشن ریٹ کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ہم اس میں تو شارٹیج الاؤ نہیں کر رہے, لیکن نیکسٹ ماڈل میں ہم شارٹیج الاؤ کریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس پروڈکشن زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے تو کچھ انوینٹری بننی شروع ہو جائے گی. مثال کے طور سے کہ آپ 10 بنا رہے ہیں, 8 کی ڈیمانڈ ہے تو دو بچ جائیں گے. یعنی 10 آپ نے بنائے, 8 بیچ دیے, باقی کتنے بچ گئے؟ 2 بچ گئے. پھر کل پھر آپ نے 10 بنائے, 8 بیچ دیے, پھر آپ کے پاس 2 اور بچ گئے. تو اب روزانہ 2 بچتے جا رہے ہیں. تو آپ کے پاس 10 دن کے بعد 20 آئٹمس کی انوینٹری بن جائے گی. یعنی کہ اب انوینٹری کنٹرول کا پرابلم آ رہا ہے. تو اب ہم جو ماڈل کریں گے اس کے اندر ہم کچھ پریزمپشن کریں گے, جیسے پہلے پریزمپشن کی تھی وہ اب بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی چیز ہے وہ یہ کہ ہم یہ پریزیوم کریں گے کہ ہمارا جو پروڈکشن ریٹ ہے یا مینوفیکچرنگ ریٹ زیادہ ہوگا ڈیمانڈ سے. یعنی جتنا ہم سیل کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم پروڈیوس کریں گے. ٹھیک ہے جناب, آگے چلیں, اس کو سالو کرتے ہیں, میتھمیٹیکلی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں. تو ہمارے پاس جو ایزمپشنس ہیں وہی چیز کہ سب سے پہلے کہ ڈیمانڈ ڈی از کانسٹنٹ. دوسری چیز یہ آل کاسٹ کوفیشنٹ C1 C2 C3 آر کانسٹنٹس. ٹھیک ہے, ڈیمانڈ ریٹ بھی کانسٹنٹ ہے اور C1 C2 C3 بھی کانسٹنٹس ہیں. پھر چیز یہ ہے کہ اس کے اندر شارٹیج الاؤ نہیں ہے, تو C4 آپ کے پاس 0 ہوگا. اینڈ لاسٹلی دی ریپلیسمنٹ ریٹ از فائنائٹ and greater than the demand rate. This is also called replenishment rate or manufacturing rate and it is denoted by R. تو یعنی کہ مینوفیکچرنگ ریٹ جو ہوگا وہ آپ کے پاس زیادہ ہوگا کس سے؟ جو آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ خیال رکھیے گا کہ the replacement rate is finite and greater than the demand rate. جو آپ کے پاس ڈیمانڈ ریٹ ہے اس سے مینوفیکچرنگ ریٹ زیادہ ہوگا. یعنی زیادہ چیزیں بنا رہے ہیں آپ اور آپ کے پاس ڈیمانڈ کم ہے. یہی چیزیں آپ دیکھیں جتنے بھی پروڈکشن ہوتی ہیں, پروڈکشن فیسلٹیز ہوتی ہیں, انڈسٹری ہوتی ہے, فیکٹری ہوتی ہے, یا جہاں پہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں وہاں چیزیں زیادہ بن رہی ہوتی ہیں اور اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے.
اس لیے اسٹور ہوتا ہے, اس لیے وہ سپلائرس وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن اگر کسی وقت ایسا ہو جائے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے اور سپلائی کم ہے تو لوگوں کی کیو لگ جاتی ہے, پھر دوسری طرح کے پرابلمس آتے ہیں, ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, وہ شارٹیجز کی ہم نے بات چیت کی تھی. لیکن یہی 4 یہاں پہ پرزمپشنس ہیں جس میں آر ایک چیز نئی آ گئی ہے. آر کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس مینوفیکچرنگ ریٹ ہے, آپ 100 پر ڈے بنا رہے ہیں, 200 پر ڈے بنا رہے ہیں, 300 پر ڈے بنا رہے ہیں, تو یہ ایک چیز نئی ہے. اس کو اسی طرح سے پرابلم کو, اس ماڈل کو ہم اینالائز کریں گے, اس پورے سسٹم کو اسی طرح سے اینالائز کریں گے کہ اس کی پہلے فگر کس طرح کی بنے گی اور اس کے اندر کیا کیا پیرامیٹرز ہوں گے. جو سب سے پہلے ہم نے کیا تھا اس کے اندر کیا کیا پیرامیٹرز تھے آپ کے پاس؟ ایک تو کیو تھا, آپ کے پاس کوانٹٹی تھی, آپ کے پاس ٹائم تھا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس C1 C2 C3 تو تھا ہی, کیو آپ کے پاس ہے, ٹی ہے اور این ہے. یہی چیزیں یہاں پر بھی ہیں. شارٹیجز میں ایک چیز ہم نے اور انٹروڈیوس کی تھی, وہ تھی ہمارے پاس ایس, اور کسی جگہ پہ میکسیمم انوینٹری IM ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا. یہاں پر بھی کچھ چیزیں نئی انٹروڈیوس کریں گے. سب سے پہلی چیز تو آر ہم نے انٹروڈیوس کی ہے. تو ایگزمپشن دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ڈیمانڈ ریٹ ڈی از کانسٹنٹ, بہت اچھی بات ہے. آل کاسٹ کوفیشنٹ C1 C2 C3 آر کانسٹنٹ اینڈ دیر از نو شارٹیج کاسٹ, یعنی C4 0 ہے. 3 ایگزمپشن تو یہ ہوئی. اور چوتھی ایگزمپشن جو ہمارے پاس یہ ہے کہ دا ریپلیسمنٹ ریٹ از فائنائٹ. فائنائٹ کا مطلب کہ بہت زیادہ آپ کے پاس بہت بڑی فیکٹری نہیں ہے, بہت زیادہ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں, 10 بنا رہے ہیں, 50 بنا رہے ہیں, 1000 بنا رہے ہیں, یعنی فائنائٹ ہے. اور دس ریٹ از گریٹر دین دی ڈیمانڈ ریٹ, یعنی آر از بگر دین ڈی. یہ خیال رکھیے گا. وہی اسی طریقے سے کیا کرنا ہے آپ نے, ایکس ایکسس وائی ایکسس, along ایکس ایکسس از ٹائم, along وائی ایکسس از کوانٹٹی کیو. یہ آپ نے کیا کیا, مینوفیکچرنگ کرنی شروع کر دی. لاسٹ جو ہم نے 2 ماڈلس کیے تھے وہاں کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا کہ آپ کے پاس اسٹاک ہے, آپ نے اس کو ڈپلیٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن یہاں تو آپ کے پاس فیکٹری ہے, آپ کے پاس ایک انڈسٹری ہے, ایک پروڈکشن فیسلٹی ہے, آپ چیز بنا رہے ہیں, تو آپ کے پاس کچھ اسٹاک ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا, آپ نے اس کو بیچنا شروع کر دیا یا ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا یا آگے بھیجنا شروع کر دیا, تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی ختم ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس ٹائم فریم میں, جس وقت کے یہ آ کے آپ کے پاس ایکس ایکسس سے مل رہا ہے, تو آپ کے پاس اسٹاک کیا ہے, 0 ہے. آپ کی پروڈکشن اور آپ کی ڈسٹریبیوشن تقریباً لیول ہے, دیر از نو اسٹاک اویلیبل ایٹ یور اسٹورس. پھر کیا کرا, آپ نے اپنی فیکٹری شروع کر دی اور پروڈکشن بنانی شروع کر دی. اب پروڈکشن جب بن رہی ہے, جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس روزانہ 2 آئٹم بچ رہے ہیں, تو 10 دن کے بعد 20 آئٹم بچیں گے, پھر 20 دن کے بعد 40. تو آپ کیا کرتے ہیں, اس دوران میں اپنے پروڈکشن کو تھوڑا سا سلو کرتے ہیں اور اپنے اسٹاک کو آپ ایگزاسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ یہ جو پرانی چیزیں ہیں یہ نکل جائیں, اور پھر آپ اپنے پروڈکشن کو شروع کرتے ہیں, پھر اپنے اسٹاک پائل اپ کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایک ماڈل سا بنا کہ پہلے آپ نے کیا کرنا, اسٹاک کو بنایا. کس طرح سے اسٹاک کو بنایا, جس وقت کہ آپ کے پاس ڈیمانڈ ریٹ کم ہے اور آپ کے پاس مینوفیکچرنگ زیادہ ہو رہی ہے, اینڈ دین سلولی اینڈ گریجولی یو ٹرائی ٹو ایگزاسٹ دس اسٹاک اینڈ فائنلی یو اینڈ اپ وتھ 0 اسٹاک. تو یہ جناب آپ کے پاس ایک ٹپیکل ماڈل بنے گا. اس ماڈل کو ہم اینالائز کریں گے, اس کے ڈفرینٹ کاسٹ دیکھیں گے, ڈفرینٹ ٹائمس دیکھیں گے, ان کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ایک چیز آئی ہے, اس کو اور سے دیکھیں چپکے سے. یہ ایک چیز جو یہاں پر انسرٹ ہوئی, دین نیکسٹ. اب یہ جو چیز ہے نا, ہم نے اس کو دوبارہ سے ٹائم فریم میں بتایا. یہ جو 2 مختلف چیزیں میں نے ابھی انسرٹ کی ہیں, اس کو بھی میں ایکسپلین کروں گا. یہ آپ کے پاس چپکے سے چیزیں 2 آ گئیں, جسے کیو کہا, جس کو IM کہا. اگر آپ دیکھیں جو یہ آپ کے پاس پیکس ہی آ رہی ہے نا, اس کے بعد پھر نیچے ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ڈپلیٹ کرتے جاتے ہیں. یعنی یہ جو لیول آیا, جو پیک آیا, اس کو آپ ایکسس کے ساتھ جو سفید لائن ڈرا ہوئی ہوئی ہے, یہ کیا ریپرزینٹ کر رہی ہے, یہ آپ کے پاس میکسیمم انوینٹری کسی بھی ٹائم کے اوپر ہوگی. اس سے زیادہ آپ کے پاس انوینٹری ہے نہیں. لیکن اس کے بعد جب ہم نے یہ ڈاٹر لائن کو اسٹریٹ کر کے وائی ایکسس کے ساتھ ملایا, تو یہ جو ہمارے پاس ہائٹ آئی, یہ کیو آئی, یعنی کہ یہ آپٹیمم کوانٹٹی یا اکنامک آرڈر کوانٹٹی جس کی بات کرتے ہیں کیو, تو بیسیکلی یہ کیو آپ کے پاس آئے گا. ٹھیک ہے نا. یہ کیو کون سا ہے, ابھی اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں, ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ یعنی یہ کوانٹٹی آپ کے پاس ہوگی
یہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اتنا آرڈر آپ نے دینا ہے یا یہ مینوفیکچرنگ ریٹ آپ نے کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے. وہ کیا ہے آپ کے پاس آر ہے. تو دس از یور کیو, دس از یور آئی ایم. ناؤ ونس اگین آپ نے یہ ہائٹ دیکھ لی کہ آئی ایم کون سی ہے, جہاں پہ وہ پیک مل رہی ہے, اور وہاں سے لے کے اور ایکس ایکسس پہ جو پرپینڈیکولر ڈسٹینس ہے اس کو ہم نے آئی ایم کہا ہے. اب یہاں پر ہم نے پھر دوبارہ سے 3 ٹائم ڈیفائن کیے, ایک T1 ہے, ایک T2 ہے, ایک ٹوٹل T ہے. ٹوٹل T جو ہے وہ دیٹ از T1 پلس T2 کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا. T1 ایک سب ٹائم ہے, دوسرا T2 سب ٹائم ہے. T1 کون سا ٹائم ہے؟ یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم کے اندر آپ کے پاس پروڈکشن ریٹ زیادہ ہے ڈیمانڈ سے, اور T2 وہ ہے جس کے اندر پروڈکشن ریٹ کم ہے ڈیمانڈ سے, یعنی کہ وہاں پہ آپ سپلائی زیادہ دے رہے ہیں اور پروڈکشن کم کر رہے ہیں. یہ 2 مختلف ٹائم ہے جس میں T1 اور T2 ہے, اور ٹوٹل ٹائم T ہے, T از اکول ٹو T1 پلس T2. یہ جناب ماڈل ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں مینوفیکچرنگ سے, بیچتے بھی جا رہے ہیں. جب یہاں پہنچے پھر ہم نے پروڈکشن بند کر دی اور اس کو سارے کے سارے کو ایگزاسٹ کیا. پھر پروڈکشن اسٹارٹ کر دی, اور یہاں آنے کے بعد اسٹاپ کرنے کے بعد دین وی ہیو ریٹرن بیک. تو آپ نے مختلف چیزیں یہاں سے کیلکولیٹ کرنی ہے, ان کی ویلیوز معلوم کرنی ہے, کیو اسٹار معلوم کرنا ہے, این اسٹار معلوم کرنا ہے, ٹی اسٹار معلوم کرنا ہے, اور ٹوٹل کاسٹ معلوم کرنی ہوگی. اب یہاں پر 2 چیزیں غور سے دیکھنے والی ہیں کہ جو ریٹ ہے نا, جس کو ہم سلوپ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, دس از مور امپورٹنٹ. سب سے جو امپورٹنٹ رول یہ ریٹ ہی بتائے گا نا کہ آپ کس ریٹ کے ساتھ مینوفیکچر کر رہے ہیں اور کس ریٹ کے ساتھ آپ اس کو سیل آف کر رہے ہیں. تو یعنی کہ جس پہ آپ انکریز کر رہے ہیں تو وہ جو سلوپ ہمارے پاس آیا دیٹ از اکول ٹو آر مائنس ڈی. آر از آپ کے پاس پروڈکشن ریٹ ہے, مینوفیکچرنگ ریٹ ہے, اور ڈی آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے. یعنی کہ آر آئٹمس پر ڈے بنا رہے ہیں اور ڈی آئٹمس پر ڈے آپ نکال رہے ہیں, تو آپ کے پاس ٹوٹل کیا بن جائے گا؟ آر مائنس ڈی. یہ میں نے بتایا تھا نا کہ اگر آپ کے پاس 10 آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں اور 8 بیچ رہے ہیں تو 2 بچ جائے گا. 10 مائنس 8, یہ چیز یہاں پہ بھی کہی ہے ہم نے, آر مائنس ڈی سلوپ ہوگا. کس کا سلوپ؟ یہ وہ لائن ہے جس میں آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں لیکن مینوفیکچرنگ ریٹ از گریٹر دین دی ڈیمانڈ ریٹ. اس کے بعد مینوفیکچرنگ آپ نے بند کر دی, صرف آپ کے پاس جو اسٹاک ہے وہ آپ نے ایگزاسٹ کرنا شروع کر دیا, یعنی اس کو سیل آف کر رہے ہیں. یہ سلوپ آپ کے پاس ڈی ہے, یعنی یہ ریٹ یا ڈیمانڈ ڈی کے حساب سے ڈیکریز ہو رہا ہے اور الٹیمیٹلی یہ ریڈیوس ہو کے 0 پہ آ جائے گا. اب کیا کریں گے؟ ہم نے ماڈل 1 بنایا تھا, ماڈل 2 بنایا تھا, اس میں کیا کچھ کیا تھا؟ ہم نے ٹوٹل کاسٹ معلوم کی تھی. کیسے معلوم کی تھی؟ پہلے ہم نے آئٹم کاسٹ معلوم کی تھی, پھر ہولڈنگ کاسٹ معلوم کی تھی, پھر اس کے ساتھ ساتھ آرڈرنگ کاسٹ معلوم کی تھی. ان تینوں کو ایڈ کیا تھا تو ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ آ گئی تھی, ٹوٹل کاسٹ پر پیریڈ آ گئی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا؟ ٹوٹل کاسٹ جب معلوم ہو گئی تھی تو ٹوٹل کاسٹ پر یونٹ ٹائم معلوم کیا تھا, یعنی ٹی سے ڈیوائڈ کیا تھا نا, ٹوٹل کاسٹ پر یونٹ ٹائم ہمارے پاس آ گیا تھا. جب ٹوٹل کاسٹ پر یونٹ ٹائم آ گیا تھا تو اس کو ہم نے ڈیفرینشیٹ کیا تھا ود رسپیکٹ ٹو دیٹ ویریبل. اگر آپ کے پاس پہلا ماڈل تھا تو ہم نے ود رسپیکٹ ٹو کیو ڈیفرینشیٹ کیا تھا. اگر سیکنڈ ماڈل ہے جس میں شارٹیجز الاؤ کی تھی تو ود رسپیکٹ ٹو کیو اور ود رسپیکٹ ٹو ایس ہم نے ڈیفرینشیٹ کیے تھے. 2 ایکویشنز آئی تھی, سالو کیا تھا, کیو اور ایس معلوم کیا تھا. تو یہی چیزیں ہم نے یہاں پہ جو ہمارے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے, جو ہمارے پاس فگر دی ہوئی ہے, یہ جیومیٹریکل ریپرزینٹیشن تھی. اس کے بعد اب ہم اس کی الجبرائک ایک ایکسپریشن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے, جس کے اندر ہم پہلے کاسٹ معلوم کریں گے, کاسٹ آئٹم کاسٹ جسے کہتے ہیں, اس کے بعد آرڈرنگ کاسٹ اور اس کے بعد ہولڈنگ کاسٹ. یہ تینوں معلوم کریں گے. فورتھ ہم نے الاؤ نہیں کیا, یعنی کہ C4 ہمارے پاس 0 ہے تو ہم فورتھ معلوم نہیں کریں گے. ان تینوں کو ایڈ کریں گے, ہمارے پاس C ڈیش آ جائے گا. C ڈیش کو ہم T سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا؟ پر یونٹ ٹائم آ جائے گا. اور اس کے بعد دین وی ول ڈیفرینشیٹ ود رسپیکٹ ٹو کیو, اور وہاں سے ویلیو معلوم کریں گے کیو اسٹار وغیرہ کی. وہی چیزیں ہیں وہ یہاں پر کیلکولیٹ کریں گے. دیکھتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے. اس کو جانے سے پہلے ذرا سا ایک دفعہ ہم پھر کچھ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو پہلے ماڈل بنائے تھے آپ کو, وہ کیسے بنائے تھے. وہ یہ بنائے تھے نا جس کے اندر ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود تھیں. یہ ماڈل نمبر 2 کی میں بات چیت کر رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ کے پاس آئی ایم بھی موجود ہے, کیو بھی موجود ہے, ٹی بھی موجود ہے, T1 بھی موجود ہے, T2 بھی موجود ہے. یہی چیز ہے, بالکل اینالوگس ماڈل ہے, صرف وہاں پر 2 سلوپس ہیں. ایک سلوپس آپ نے دیکھ لیا تھا کہ آر مائنس ڈی ہے, جہاں پہ انکریزنگ آپ کے پاس اسٹاکس ہے. دوسرا جو ہے آپ کے پاس ڈیکریزنگ اسٹاکس ہے, جہاں پہ صرف ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ 2 چیزیں یہاں پر ڈفرینٹ ہیں, باقی ساری کی ساری چیزیں تقریباً وہی ہیں. اس کو بھی اسی طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ شارٹیجز تھی, اس کے اندر ہمارے پاس شارٹیجز نہیں ہے.
لیکن انشاءاللہ جب نیکسٹ ماڈل ڈسکس کریں گے تو شارٹیج کی بھی بات کریں گے, یعنی مینوفیکچرنگ بھی ہو رہی ہوگی اور اس کے ساتھ شارٹیج بھی الاؤ کریں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے وہ چیز کیلکولیٹ کرنی ہے. دی ٹوٹل کاسٹ آف انوینٹری پر پیریڈ از اے سم آف 3 components, دیٹ از آئٹم کاسٹ, آرڈر کاسٹ اینڈ آئٹم ہولڈنگ کاسٹ. یہی میں نے بتایا, یعنی یہ تینوں کاسٹ آپ نے معلوم کرنی ہے, ان تینوں کو ایڈ کریں گے ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ آف دی انوینٹری پر پیریڈ آ جائے گا. لیٹ آئی ایم بی دا میکسیمم انوینٹری, T1 be the time of manufacture and T2 be the time during which there is no supply. جو میں نے ابھی ساری تقریر کی ہے, آپ کو بتایا ہے, ایلیبوریٹ کیا ہے, اس کو اس سلائڈ کے اندر میں نے سم اپ کیا ہے. Let IM be the maximum inventory, T1 be the time of manufacture and T2 be the time during which there is no supply. In this model, all items required for a cycle are not stored at the beginning as in Wilson's model. کیا ہے کہ پہلے ہی ساری کی ساری چیزیں ہم نے اسٹور نہیں کر دی, جیسی چیزیں آ رہی ہیں ویسی چیزیں ہم ساتھ ساتھ بیچتے بھی جا رہے ہیں, یہ آگے بھیجتے بھی جا رہے ہیں کسی اور جگہ پر. دی آئٹمس آر مینوفیکچرڈ ایٹ اے ہائر ریٹ دین دا ڈیمانڈ سو دیٹ دا ڈفرنس R minus D از دی ایگزٹنگ انوینٹری ٹل دا آئٹمس آر ایگزاسٹڈ. اس تھرڈ پیرا کے اندر تھرڈ پوائنٹ میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ جو آپ کے پاس مینوفیکچرنگ ریٹ زیادہ ہے جو آپ کا ڈیمانڈ ریٹ ہے, یعنی کہ تھوڑی سی آپ کے پاس انوینٹری بن رہی ہے. اگر مینوفیکچرنگ کم ہوگی اور ڈیمانڈ زیادہ ہے یا آپ زیادہ چیزیں بھیج رہے ہیں تو آپ کے پاس شارٹیج آ جائے گی. تو R is bigger than D, تو R minus D is positive. R minus D is the rate at which the stocks are being piled up. کس طریقے سے یہ بڑھ رہے ہیں آپ کے پاس, کس طرح سے یہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, R minus D is the existing inventory till the items are exhausted. وہاں میکسیمم پہ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ نیچے آنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پروڈکشن بند کر دیا آپ نے خالی کہا کہ ان کو ایگزاسٹ کرو, ان کو نکالو. اب اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں, دھیرے دھیرے کیلکولیٹ کرتے ہیں. وہ تینوں چیزیں ہم نے معلوم کرنی ہے. پہلی چیز یہ آئٹم کاسٹ پر پیریڈ دیٹ از اکول ٹو C1Q. Q آپ نے آئٹمس آرڈر کیے ہیں, C1 اس کے یونٹ پرائس ہے, تو C1 انٹو Q آپ کے پاس ٹوٹل پرائس آ گئی, ٹوٹل کاسٹ آ گئی پر پیریڈ کی, یعنی آئٹم کاسٹ آپ کے پاس کیا آ گئی C1 انٹو Q. اس کے بعد ایک آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں, اس ٹائم کے اندر ایک ہی آپ نے آرڈر پلیس کیا, اس کی کاسٹ آپ کے پاس C2 آ گئی. ٹھیک ہے. نمبر 3 آئٹم ہولڈنگ کاسٹ پر پیریڈ از اکول ٹو, اب آئٹم ہولڈنگ کاسٹ ہے, دس از ناؤ یو آر ہولڈنگ دوز انوینٹری پر پیریڈ. C3 آپ کے پاس وہی کاسٹ ہے انٹو ملٹیپلائڈ بائی IM. IM کیا چیز ہے آپ کے پاس, میکسیمم انوینٹری. IM/2 از دی ایوریج انوینٹری انٹو T1 پلس T2. This will give you C3 into IM into T/2. C3 into IM into T/2. This will give you total item holding cost per period. ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس C1 آ گیا, آپ کے پاس C2 آ گیا, آپ کے پاس C3 آ گیا. یعنی in other words تینوں کاسٹ آ گئی, آئٹم کاسٹ, آرڈرنگ کاسٹ اور ہولڈنگ کاسٹ. میں نے شاید ابھی یہ کہا ہے کہ C1 آ گیا, C2 آ گیا, C3 آ گیا. مجھے کہنا چاہیے تھا کہ C1 C2 C3 آپ کے پاس دیا ہوا ہے, تو آپ کے پاس آئٹم کاسٹ آ گیا, آرڈرنگ کاسٹ آ گئی, آپ کے پاس آئٹم ہولڈنگ کاسٹ آ گئی, یعنی یہ تینوں کاسٹ آ گئی وین وی آر گیون وتھ C1 C2 C3. تو یہاں سے کیلکولیٹ کریں گے. IM آپ کے پاس کیا آ گیا, IM از اکول ٹو T1 انٹو R minus D. یہ کہاں سے آئے گا, یہ ٹرائنگل کے فارمولا وہاں لگائیں, IM/T از اکول ٹو R minus D, یعنی سلوپ کا جو طریقہ کار ہے. تو IM از اکول ٹو T1 انٹو R minus D. لیکن ہمیں پتا ہے کہ T1 کس کے برابر ہوتا ہے, Q/R کے. تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ IM آپ کے پاس کیا گیا, از اکول ٹو Q انٹو R minus D ڈیوائڈ بائی R. یعنی میکسیمم انوینٹری اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو کیسے آئے گی, دیٹ ول اکول ٹو Q. اگر آپ کو پتا ہے کہ کتنی آرڈر آپ نے پلیس کرنا ہے, Q انٹو R minus D ڈیوائڈ بائی R. تو اس طریقے سے یعنی وہ ٹرائنگل کا اگر آپ دیکھیں جہاں پہ IM لکھا ہوا ہے اور وہاں سے کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس سلوپ فارم سے, سلوپ ہوتا ہے نا y/x سلوپ, اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے y از اکول ٹو mx پلس c, ایک ایکویشن ہوتی ہے سلوپ انٹرسیپٹ فارم کی. یہ میں نے ایک چیز یہاں پہ ازرائے تذکرہ بتا دی ہے کہ y از اکول ٹو mx پلس c, اگر آپ کے پاس ایک ایکویشن دی ہوئی ہے اسٹینڈرڈ فارم میں جسے کہتے ہیں سلوپ انٹرسیپٹ فارم. یہ ان بچوں کے لیے شاید نئی چیز ہے جنہوں نے FSC میں میتھمیٹکس نہیں پڑھا, لیکن جنہوں نے FSC میں میتھمیٹکس پڑھا ہو تو ان کے لیے بڑی اچھی کوئک سی ریویژن ہو گئی کہ y از اکول ٹو mx پلس c. یعنی اگر آپ کے پاس ایک سلوپ معلوم کرنا ہے کسی بھی لائن کا تو کیا کہتے ہیں, y/x کے برابر دیتے ہیں if the line is passing through the origin. تو وہاں سے آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں, تو یہاں سے ہم نے IM کی ویلیو کیلکولیٹ کر لی ہے.
that is equal to Q into R minus D divided by R. Q into R minus D divided by R. R आपके पास रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, D इज द डिमांड है, तो आपके पास मैक्सिमम इन्वेंट्री किसी भी टाइम पे अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो ये फार्मूला लगाएंगे, आपके पास IM आ जाएगा। जी जनाब आगे चलें, ये आपके पास C डैश आ जाएगा। C डैश क्या है? C1Q प्लस C2 प्लस C3 इंटू Q इंटू R माइनस D डिवाइड बाई R इंटू T बाई 2, यानी कि ये थर्ड कॉस्ट आपके पास आई जिसको हम होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गई? C3 इंटू Q इंटू R माइनस D डिवाइड बाई R इंटू T बाई 2, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई? तो उस टाइम के दरमियान आपने ये इन्वेंट्री को होल्ड किया हुआ है, आपके पास एक एवरेज इन्वेंट्री मौजूद है, वो IM बाई 2 के बराबर होती है। आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? C डैश इज इक्वल टू C1Q प्लस C2, C2 आपके पास वही ऑर्डरिंग कॉस्ट है, प्लस C3 इंटू दिस एक्सप्रेशन। तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? C डैश यानी कॉस्ट पर पीरियड। आपको कॉस्ट पर पीरियड नहीं चाहिए, आपको कॉस्ट पर यूनिट टाइम चाहिए। तो आप क्या करेंगे? C डैश को T से डिवाइड कर लेंगे, T से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू C1 इंटू Q बाई T प्लस C2 डिवाइड बाई T प्लस C3 इंटू Q इंटू R माइनस D डिवाइड बाई R इंटू 1 बाई 2, ठीक है। ये 1 बाई 2 होना चाहिए, शायद मैंने T बाई 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्योंकि T से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1 बाई 2 बचना चाहिए। तो ये जनाब आपके पास C आ गया। अब क्या करेंगे? आगे वही डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करनी है, लेकिन इससे पहले हमें पता है कि T की वैल्यू क्या होती है? Q बाई D। तो T की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, द वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू C1D प्लस C2 इंटू D बाई Q प्लस C3 इंटू Q बाई R इंटू R माइनस D डिवाइड बाई 2। ये आपके पास टोटल कॉस्ट C आ गई है। यहाँ तक एक बड़ा मरहला था जो कैलकुलेट करना था, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो आपके पास एक एक्सप्रेशन आया कॉस्ट का, इसके राइट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास 3 टर्म्स हैं, एक जो रिप्रेजेंट कर रही है आइटम कॉस्ट को, दूसरी जो है आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट को, और तीसरी जो है आपके पास होल्डिंग कॉस्ट को। यानी कि 3 डिफरेंट कॉस्ट आई हैं, 3 डिफरेंट कॉस्ट कंपोनेंट आए हैं आपके पास, लेकिन टोटल जो आपके पास है ये C आया, यानी कॉस्ट। अगर इसको आप गौर से देखें तो आपके पास C1, C2, C3 सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, R भी आपके पास कॉन्स्टेंट और D भी कॉन्स्टेंट है। तो सिर्फ एक जो वेरिएबल है वो यहाँ पर Q है, यानी कि अगर Q की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो C की वैल्यू पे असरअंदाज होगा, Q की वैल्यू कम रखेंगे तो इस C की वैल्यू चेंज करेंगे। तो यानी कि C इज entirely डिपेंडिंग अपॉन वन वेरिएबल विच इज Q। What we are saying कि Q is in this case is the independent variable and C is the dependent variable। तो C अपने कॉस्ट को बढ़ाना है या कम करना है या ऑप्टिमम कॉस्ट मालूम करनी है, तो वही हम तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे। कौन सा वाला? डिफरेंशियल कैलकुलस वाला, जिसके अंदर हम मैक्सिमा या मिनिमा मालूम करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा मालूम करने के लिए तरीक़ेकार क्या होता है? फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेट करते हैं आप उसको 0 के बराबर, वहाँ से आपके पास एक एक्सप्रेशन आता है या एक इक्वेशन आती है, और वहाँ से आप उसकी जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू मालूम हो जाती है। जब वो आ जाती है तो वो आपके पास इन दिस केस इज Q, या उसको हम Q स्टार करते हैं। तो वो मैंने आपके लिए कैलकुलेट की है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो बच्चे जिन्होंने कैलकुलस नहीं पढ़ी है तो वो घबराए नहीं, अभी बिजनेस मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे होंगे या पढ़ लेंगे तो वहाँ से ये चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन मुझे पता है कि अगर आपको नहीं पता है तो आपने किसी साथी से भी फ़ौरन पूछ सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन का 1 घंटे का एक लेक्चर अगर आपका कोई साथी आपको दे दे तो ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा की मैं बातचीत कर रहा हूँ। और भी थोड़ी सी चीज़ें बता दूं कि ये एक आध लेक्चर के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, तो उसमें मैट्रिसेस कई इस्तेमाल होंगे। तो अगर मौका लगे तो 9th-10th की किताब देख लें या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की किताब देख लें, जहाँ मैट्रिसेस का जिक्र है तो उनको ज़रा सा देख लें। लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं, जब चैप्टर आएगा तो मैं वहाँ पर एलिब्रेट कर दूंगा। वापस आते हैं डिफ्रेंसिएशन की तरफ, अपने डिफरेंशियल कैलकुलस की तरफ, जहाँ पे इस C को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q और इक्वेट करना है 0 के बराबर। इसमें यह ख्याल रखिएगा कि C1 भी कांस्टेंट है, D भी कांस्टेंट है, C2 भी कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है। सिर्फ जो वेरिएबल है वो यहाँ पर Q है। तो हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू Q, हमारे पास क्या आ गया?
DC by DQ that is equal to 0 minus C2D divided by Q square. کیونکہ C2D divided by Q تھا تو اس کا ڈفرینشیل -1/Q square آ گیا, پلس C3 into R minus D divided by 2R. تو یہ آپ کے پاس DC by DQ آ گیا. ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں, DC by DQ is equal to 0 minus C2D divided by Q square plus C3 into R minus D divided by 2R. اب اس کو کیا کریں, رائٹ ہینڈ سائڈ کو آپ اکویٹ کر دیں 0 کے برابر. ایک سائڈ پہ آپ Q کو لے جائیں اور دوسری سائڈ پہ باقی ساری ٹرمس رہنے دیں. کیا کرنا ہے, ایک سائڈ پہ Q کو لے جائیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ساری دوسری ٹرمس کو لے جائیں. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, Q star is equal to, یا اس سے پہلے کے اسٹیپ میں Q square will be equal to 2C2D divided by C3 multiplied with R over R minus D. Once again 2C2D divided by C3 multiplied with R over R minus D. This is the value of Q square. اسکوائر روٹ لے لیں, دونوں سائڈ کا انڈر روٹ لے لیں, آپ کے پاس Q star آ جائے گا, دیٹ از اکول ٹو انڈر روٹ آف 2C2D over C3 ملٹیپلائڈ ود انڈر روٹ R over R minus D. اگر آپ کو C2, C3, D اور R پتا ہے تو آپ فوراً آپٹیمم کوانٹٹی یعنی Q star کیلکولیٹ کر لیں گے اس فارمولے کی مدد سے. کتنی جلدی, کتنے آسان طریقے سے یہ آپ چیزیں کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. صرف آپ کو کیا کیلکولیٹ کرنا ہے, یا آپ کو کیا چیز پتا ہونی چاہیے, R پتا ہونا چاہیے, بیسک انفارمیشن, C2 پتا ہونا چاہیے, C3 پتا ہونا چاہیے, D پتا ہونا چاہیے. اگر ڈیمانڈ جو آپ کے پاس شروع میں کہا تھا کہ ڈیمانڈ کانسٹنٹ ہے وہ پتا ہے, اور R آپ کے پاس مینوفیکچرنگ ریٹ کانسٹنٹ پتا ہے, اور C2, C3 پتا ہے, تو آپ فوراً Q star کیلکولیٹ کر لیں گے. ونس اگین دا ویلو آف Q star از اکول ٹو 2C2D ڈیوائڈ بائی C3 انٹو R اوور R minus D ہول انڈر روٹ. یہ آپ کے پاس جناب آ گیا. آپ نے الگ الگ کرنا ہے فوراً. اگر آپ کے پاس کوئی ایگزامپل دی ہوئی ہے جس میں یہ سارے فیکٹرز موجود ہیں, آپ نے دیکھنا ہے کہ C1 کیا ہے, C2 کیا ہے, C3 کیا ہے, اس طرح سے R کیا ہے, D کیا ہے, اس کے پٹ کریں گے آپ کے پاس جواب آ جائے گا. چلے آگے ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. اس ایگزامپل کو پہلے اینالائز کریں گے, اسٹڈی کریں گے, اور پھر یہ فارمولا لگانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے تو جب Q star کی بات کی, T star کی بات کہاں گئی, N star کی بات کہاں گئی. جی مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ سارے فارمولے پتا ہیں, وہی فارمولے جو وہاں پہ ہم نے T star کے لگائے تھے, وہی فارمولے جو N star کے ہیں. صرف Q ہمیں پتا ہونا چاہیے, باقی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, D ہمارے پاس موجود ہے, R ہمارے پاس موجود ہے, ہم وہاں لگا لیں گے تو ہم فوراً ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی اس پورے ماڈل کے اندر کیا ہم نے کیا, اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ ایک مینوفیکچرنگ ماڈل تھا جس کے اندر ہم چیزیں پروڈیوس کر رہے تھے, اور اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ مینوفیکچرنگ ریٹ ہمارے پاس ڈیمانڈ سے زیادہ ہوگا تو ہمارے پاس انوینٹری پائل اپ ہوگی. R ہم نے مینوفیکچرنگ ریٹ کہا تھا, D ہمارے پاس ڈیمانڈ ریٹ تھا. اس کے بعد ہم نے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے Q star, وہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا. طریقہ کار وہی تھا کہ ساری کاسٹ کو اکٹھا کیا, اس کو ڈفرینشیٹ کیا ود رسپیکٹ ٹو Q, اکویٹ کیا 0 کے برابر, وہاں سے Q star آ گیا. تو ایگزامپل دیکھتے ہیں کوئکلی, اس کو آپ سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا, یہ فارمولے لگائیے گا, نہیں تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. اس کو پڑھ لیتے ہیں, چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اگر آپ کو فارمولے یاد ہیں, طریقہ کار یاد ہیں, 4 سے 5 منٹ میں ہو جائے گی. اگر نہیں یاد ہیں تو پھر یہ لمبا مسئلہ ہے. The demand for an item is in a company is 18,000 units per year, and the company can produce at the rate of 3,000 per month. The cost of one setup is rupees 500, and the holding cost of one unit per month is 15 paisa. بڑا سستا زمانہ ہے. You have to find the optimum manufacturing quantity, the maximum inventory, the time between orders, the number of orders per year, the time of manufacture, the optimum annual cost if the cost of the item per unit is rupees 2, and you have to assume no shortages. تو وہی چیز دی ہوئی آپ کے پاس کیا چیز ہے, ڈیمانڈ ریٹ دیا ہوا ہے 18,000 یونٹس پر ایئر, مینوفیکچرنگ ریٹ کیا ہے 3,000 آئٹمس پر منتھ, اور آپ کے پاس ون سیٹ اپ کاسٹ از rupees 1,500,
ہولڈنگ کاسٹ آف 1 یونٹ پر منتھ از 15 پیسہ اور کاسٹ آف دی آئٹم پر یونٹ از ₹2. آپ نے ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے، یعنی کہ کیا معلوم کرنا ہے؟ آپ نے آئی ایم معلوم کرنا ہے، آپ نے کیو معلوم کرنا ہے، آپ نے ٹی معلوم کرنا ہے، آپ نے این معلوم کرنا ہے، T1 معلوم کرنا ہے، T2 معلوم کرنا ہے. یہ ساری چیزیں معلوم کرنی ہے. کیسے معلوم کر لیں گے؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دیا ہوا کیا ہے. اس کو ڈیٹا کو ہم نے اس طریقے سے لکھ دیا ہے آپ کے لیے. C1 کیا ہے آپ کے پاس؟ C1 از ₹2 پر آئٹم. یہ سب سے آخری لائن دی ہوئی تھی نا C1 از ₹2 پر آئٹم. C2 آپ کو دیا ہوا ہے جو آپ کو تھرڈ لائن میں لکھا ہوا تھا C2 از اکول ٹو ₹500 پر آرڈر. ایک آرڈر آپ پلیس کرتے ہیں ₹500 آپ کو دینا پڑے گا. C3 جو ہے آپ کے پاس ہولڈنگ کاسٹ C3 از اکول ٹو ₹0.15 پر آئٹم پر منتھ. یعنی اگر آپ کے پاس 10 آئٹم ہے تو 15 پیسے سے ملٹیپلائی کریں گے ₹1.5. 100 ہے تو ₹15 اینڈ سو آن سو فورتھ. یعنی کہ 15 پیسے پر آئٹم پر منتھ آپ کے پاس C3 ہے. ڈیمانڈ D از اکول ٹو 18,000 پر ایئر اور 1500 پر منتھ. اور آپ کے پاس R جو ہے وہ 3000 پر منتھ ہے. یعنی کہ یہ جو ریٹ ہے آپ کے پاس 3000 پر منتھ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. کیا چیزیں معلوم کرنی ہے؟ Q اسٹار معلوم کرنا ہے, N اسٹار معلوم کرنا ہے, T اسٹار معلوم کرنا ہے, T معلوم کرنا ہے, T1 معلوم کرنا ہے, T2 معلوم کرنا ہے. یعنی آپ ٹرائی کیجیے گا. اگر نہیں ہو سکے گا تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. تو ہم نے یہ تینوں ماڈل کر لیے. اس کے کافی ساری ایگزامپلس آپ کے پاس موجود ہیں. ان ایگزامپلس کو کیجیے گا کیونکہ یہ ایک قسم کا میکینیکل میتھمیٹکس ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم آئے گی. اب یہیں پہ رکتے ہیں جی. آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. اور یہ جو لیکچر نمبر 14 ہے جس میں ہم نے ماڈل 3 ڈسکس کیا, جس کے اندر ہم نے مینوفیکچرنگ کی بات کی ہے. اگلے لیکچر میں اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے جس میں ہم مینوفیکچرنگ تو کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شارٹیج کو بھی الاؤ کریں گے. جناب اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایکسرسائزز کرنی ہے, ایگزامپلس کرنی ہے اور ان سارے کو ریوائز کرنا ہے کیونکہ نیکسٹ لیکچر فوکس کریں گے ہم 4تھ ماڈل کے اوپر اور اس کے بعد شاید ایک لیکچر اور ہوگا تو پھر انوینٹری کا ماڈل کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ہماری 2 سیگمنٹس, 2 امپورٹنٹ ٹاپک, 2 امپورٹنٹ ٹیکنیکس OR کی کمپلیٹ ہو جائیں گی. جو لینئر پروگرامنگ ہے بہت بڑی ہے, اس کے لیے ذرا صبر چاہیے ہوگا. حوصلے کے ساتھ ہم کام کریں گے. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ اور السلام علیکم.